اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کالا کہا لاہو اسے صاحبہ اس کے دوست نے، اور کہا اس کے ساتھی نے دوست نے، واہوا اور وہ، یحاورہ اسے بحث و مباحثہ کے درمیان کہا، کفرتا کیا کفرتا کیا تو انکار کرتا ہے، بالذی اس سے خلقا پیدا کا تجھے کیا، جس نے تجھے پیدا کیا، من ترابن مٹی سے، تراب مٹی سے۔ اس کے ساتھی نے اسے بحث و مباحثہ کے درمیان کہا، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے پیدا فرمایا مٹی سے، ثم پھر نطفاتن پھر نطفہ سے، ثم پھر سوا کا پھر تجھے سنوار کر راجولہ بنا دیا، راجولہ مرد بنایا، لیکن میں وہی ہے اللہ تعالیٰ ربی میرا رب، لیکن میں تو وہ اللہ ہی ہے میرا رب، والا اور نہیں اشریکا میں شریک کرتا، بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی کو بھی، لیکن میں تو وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں شریک نہیں ٹھہراتا کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو، ولولا اور کیوں نہ، جب داخل ہوا جنت کا اپنے باغ میں، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب تو باغ میں داخل ہوا، قلتا تو کہتا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو کہتا ما شاء اللہ قوت الا باللہ، یہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی کہ جو شاء چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، لا قوت نہیں ہے، الا مگر ہے تو باللہ صرف اللہ تعالیٰ ہوئی کو ہے، یعنی کہ جب تو باغ میں داخل ہوا تو کہتا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اگر دیکھتا چھوٹے کا مجھے، اگر دیکھتا مجھے انا میں اقلا، تو میں اگر تو مجھے دیکھتا کہ میں اقلا کم ہوں، من کا تجھ سے، مالن مال میں، اور والدہ اور اولاد میں، اور اگر تو نے مجھے دیکھا کہ میں کم ہوں تجھ سے مال میں اور اولاد میں۔ اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اب مومن کی گفتگو سنیے اور اسی سے ایک بندہ مومن کی سیرت و کردار کا اندازہ لگا لیجئے۔ وہ کہتا ہے کہ تو اپنے خالق کو بھلا سکتا ہے جس نے تجھے تخلیق کے مختلف مرحلوں سے کمال حکمت کے ساتھ گزار کر یہاں تک پہنچایا ہے کہ تو ایک تندرست، خوبرو، باوقار مرد بن گیا ہے، لیکن میں تو اپنے خالق کو بلانے کی جرت نہیں کر سکتا، اور صاف صاف اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں کسی بڑی سے بڑی چیز کو بھی اس کا شریک بنانے کی غلطی نہیں کروں گا۔ دیکھ تو نے کتنی حماقت کی کہ جب تو اس پھلے پھولے باغ میں آیا تو داخل ہوتے وقت تو نے اتنا بھی نہ کہا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور کسی کے پاس کوئی قوت و اختیار نہیں جس سے وہ کوئی کام کر سکے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا معاون ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی چیز کو دیکھے اور وہ اسے پسند آئے تو یہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اسے نظر نہیں لگے گی۔ تیری کم نگاہی پر صد افسوس، تو مجھے اس لیے حقیر سمجھ رہا ہے کہ میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں۔